رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یقیناً اللہ نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہفتے کی عید ہے۔ یہ گناہوں کے معاف ہونے کا بھی دن ہے اور اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کا بھی دن ہے۔ یہ ایسا دن ہے جس دن کے پانے سے یہود و نصارہ غافل رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بطور انعام کے یہ دن عطا فرمایا ہے۔ جمعہ کا لفظ یہ جمع سے نکلا ہے، جس کے معنی اکٹھا کرنے کے ہوتے ہیں۔ علامہ ابن اسیر نے النہایہ فی غریب الحدیث میں لکھا ہے کہ چونکہ اس میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو جمعہ کہا گیا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن میں بہت سی خوبیاں اور بہت سی بھلائیاں، نیکیاں، اچھائیاں، حسنات جمع فرما دی ہیں، اسی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوا۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جنت میں ان کو داخل کیا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ جمعے کے دن آتا ہے تو اپنے ساتھ دو پہلو لاتا ہے۔ ایک پہلو وہ ہے جو دن سے متعلق ہے، اس کی بھی فضیلتیں ہیں جو بیان کی گئیں، اور ایک پہلو وہ ہے جو نماز سے متعلق ہے، اس کے بھی احکام ہیں، آداب ہیں، شرائط ہیں اور اس کے فضائل ہیں۔ تو یہ جو جمعے کا دن ہے، اس کے دن سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی فضیلتیں منقول ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب یہ دن آئے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب یہ دن آئے تو پھر رسول پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس جمعے کے دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ مومن اگر توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے عطا فرمائیں گے۔ اور شراح حدیث نے لکھا ہے کہ امام کے منبر پر کھڑے ہونے سے نماز کے اختتام تک یا عصر کی نماز کے بعد کے یہ دو اوقات ایسے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں، تو ان دونوں اوقات کو خاص طور پر بقیہ پورے دن کو عام طور پر غنیمت جاننا چاہیے۔ مجھے اس وقت درود و سلام سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، چونکہ یہ آیت بار بار ہم سنتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہ بھی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور تم بھی درود بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام سب سے اچھی دعا ہے جو رسول پاک علیہ السلام کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے۔ شریعت کے بہت سے احکام ہیں، اس میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ ایسا کرتا ہے، فرشتے ایسا کرتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی ایسا کرو۔ لیکن اس آیت کے ما لہ و ما علیہ پر، بلکہ اس کے ظاہری عبارت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، فرشتے ایسا کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ایسا کرو۔ اسی وجہ سے درود پاک کے متعلق علماء نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، اور ایک مجلس میں جہاں بیٹھا ہوا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، درود پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد بار بار نام آئے تو مستحب ہے۔ درود کے سلسلے میں حدیث پاک میں آیا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور زبان ہلا کر درود نہ بھیجے۔ اور ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے کہا آمین، سوال کیا گیا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص
جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو جو کثرت سے درود بھیجے گا، جو کثرت سے سلام بھیجے گا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حشر کے دن، قیامت کے دن زیادہ قریب ہوگا اور آپ کی شفاعت کا حاصل کرنے والا ہوگا۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو مادی چیزیں ہیں ان کے الگ الگ رنگ ہیں، ان کی الگ الگ شکلیں ہیں اور ان کی خوشبوئیں ہیں۔ اسی طرح سے روحانی چیزوں کے بھی خواص اور برکات ہیں۔ درود کی خاصیت یہ ہے کہ انسان جب خلوص دل کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اور روحانی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص ہے جو آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اپنے لیے دعا کرنے سے زیادہ آپ کی فکر کرتا ہے، تو آپ کو اگر معلوم ہوگا کہ فلاں شخص میرے سلسلے میں اور میرے خاندان والوں کے سلسلے میں بڑی فکر کر رہا ہے، تو کس قدر آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی۔ اسی طرح سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم جتنا درود پیش کریں گے تو اللہ کے انعامات بھی نازل ہوں گے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں بھی اضافہ ہوگا۔ درود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ ہے کہ درود کے پڑھنے سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ درود کے جو الفاظ ہیں بتاتے ہیں کہ انسان خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے بلکہ اللہ سے کر رہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل کیجئے محمد پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس سے معلوم ہوا انبیاء اللہ تعالیٰ کے بعد جو محترم ہستیاں ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، یعنی وہ بھی اللہ رب العزت کے رحمت کے محتاج ہیں۔ جب انسان یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں تو پھر ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی مراد نہیں مانگے گا، کوئی توقع نہیں رکھے گا ایسی جو اللہ تعالیٰ سے توقع رکھی جاتی ہے۔ تو درود پڑھنے کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے شرک کی جڑیں کٹتی ہیں اور انسان کے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور درود کے حوالے سے حدیث پاک میں آیا ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور نسائی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 10 غلطیاں معاف فرمائیں گے اور درجات بھی بلند فرمائیں گے۔ ایک مشہور تابعی ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، ان کی ملاقات ہوئی حضرت کعب ابن عجرہ سے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو کوئی تحفہ دوں؟ تو انہوں نے کہا ضرور آپ مجھے وہ کوئی تحفہ دیجئے۔ پھر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول نماز میں تو ہم سلام پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، جو التحیات پڑھی جاتی ہے اس میں السلام علیک ایھا النبی، نماز میں ہم سلام پڑھتے ہیں، ہم درود آپ پر کس طرح بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سلام کی بھی تذکرہ تحیات میں ہے اور درود کا تذکرہ درود ابراہیمی میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کی یہ جو کیفیتیں ہیں یہ ہر ایمان والے سے اس کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کیفیتوں کا استحضار رکھے۔ اور ایک صحابی ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے آتا ہے وہ بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے، بہت زیادہ اللہ سے مانگنے والے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میں اپنی دعا میں کتنا حصہ صلاۃ و سلام کے لیے رکھوں، میں اپنی دعا میں کتنا حصہ صلاۃ و سلام کے لیے رکھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا چاہو۔ انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول 1/4 حصہ درود و سلام کے لیے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آدھا حصہ دعا میں درود و سلام کے لیے رکھوں؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو لیکن اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں 2/3 دعا میں صلاۃ و سلام کا حصہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو لیکن اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی پوری دعا کو درود و سلام کا مجموعہ بنا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ 2 الفاظ ہیں لیکن بہت جامع معنی ہیں۔ آپ نے فرمایا اذن یکفی ہمک و یغفر ذنبک، اس وقت تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج معاشرہ بیماریوں سے اور پریشانیوں سے زار و نزار ہے اور مشکلات کا ہر آدمی شکوہ کر رہا ہے، ٹینشن میں ہے، الجھن میں ہے، ڈپریشن میں ہے۔ ایسے موقع پر اگر درود و سلام کی کثرت ہو اور درود ابراہیمی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو زبان سے دہرایا جائے تو یہ مشکلات اور الجھنیں دور ہو سکتی ہیں اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے جو شب برات آ رہی ہے اور اس کا روزہ آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی پچھلے ہفتے بھی بات کہی گئی تھی، وہ رات کی اہمیت ہے، عبادت میں گزارنا چاہیے انفرادی طور پر
اور روزے کی بھی مختلف شکلیں ہیں کہ انسان 3 دن کا اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو ایام 20 کے روزے ہیں اور رمضان کا استقبال بھی ہوگا، تو اس طرح سے بہت سی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔